چونکہ زیادہ بیٹھے ہیں میرے ذہن میں اس لیے بات آئی میں کروں. جوان بیٹھے ہو اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. مجلس امام حسین علیہ السلام مقام توبہ ہے اور مقام قبولیت توبہ ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ امام ہم کیا کہتے ہیں جی بارگاہ کو؟ امام باڑہ ہم کہتے ہیں بارگاہ حسین. امام بارگاہ یعنی بارگاہ امام، بارگاہ امام حسین. یعنی مجلس میں جب جاؤ، یہ شیخ جعفر شوستری نے بھی لکھا ہے، جب تم مجلس میں جاؤ نا تو یہ سمجھا کرو کہ ہم مولا حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور مولا حسین کی جو بارگاہ ہے یہاں گنہگار آ کے حر بنتے ہیں. یہ مقام توبہ بھی ہے اور مقام قبولیت توبہ بھی، مقام قبولیت توبہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب. اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر لے، جو جوانی میں توبہ کر. ان اللہ غفور شکور. صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات. ایک گھنٹہ پورا کر لو. اچھا، یہ جو قرآن پاک کے آیات کی جو ترتیب ہوتی ہے نا لفظوں کی، اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ پہلے ہے. ان اللہ غفور شکور یہ آیت کے اختتام پر ہے. غفور یعنی بہت بڑا بخشنے والا، شکور یعنی قدردان. یہ جو ترتیب ہے یہ کوئی حکمت ہے اس میں. پہلے فی القربا کی مودت کا سوال کیا اللہ نے، آخر پر اپنے غفور اور شکور ہونے کا تذکرہ فرمایا. یعنی رب کائنات کو سمجھا رہا ہے یاد رکھو میں بخشنے والا بھی ہوں، میں قدردانی کرنے والا بھی ہوں، لیکن یاد رکھو مجھے غفور اور شکور وہی پائیں گے جو فی القربا سے مودت کرنے والے، جو یہ اجر رسالت ادا کریں گے، جو فی القربا سے مودت کریں گے وہ اللہ کو غفور بھی پائیں گے، اللہ کو شکور بھی پائیں گے. سامعین گرامی، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي. ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت. ہمارے پاس دو طرح کا سلسلہ احادیث ہے. ایک سلسلہ حدیث وہ ہے جس میں نبی کریم نے اہل بیت کی محبت کی بات کی ہے. ایک سلسلہ حدیث وہ ہے کہ اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کی محبت کی بات کی ہے. فرائض السمتین حدیث کی کتاب برادران کی حدیث موجود ہے. دائیں زانوں پہ امام حسن علیہ السلام بیٹھے تھے، نبی پاک کے بائیں زانوں پہ مولا حسین علیہ السلام بیٹھے تھے، اور سرکار نے فرمایا الا اہل بیت سے محبت کا صلہ نبی بتا رہے ہیں. الا ومن احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. میرے ساتھیو صحابیو سن لو، جو میرے بیٹے حسن اور حسین سے محبت کرے گا، ان کے پاک بابا علی سے محبت کرے گا، ان کی پاک ماں سیدہ طاہرہ سے محبت کرے گا، قیامت کے دن جنت میں اسی مقام پہ ہوگا جس مقام پہ میں مصطفیٰ ہوں. ایک بڑی حدیث خوبصورت ہے، آپ گھبرا تو نہیں نہ رہے. یہ منابع اہل سنت میں حدیث موجود ہے. ابن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ ہم سفر تھا. نبی پاک ایک ناقہ پر سوار تھے، دوسری اونٹنی پر میں سوار تھا. اچانک دوران سفر نبی کریم نے ناقہ کو روکا، سرکار ناقہ سے اترے اور 5 سجدے بجا لائے. 5 سجدے بجا لانے کے بعد آقا سوار ہو گئے. میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ جو آپ 5 سجدے بجا لائے، نہ رکوع نہ قیام، صرف 5 سجدے،
تو ان سجدوں کا راز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ابن عباس یہ شکر کے سجدے تھے۔ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات پر شکر تھا؟ فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس، رب کی طرف سے پیغام لائے تھے، یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کے بھائی علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرما یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کے بھائی علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں نے سنا نا کہ میرا رب میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے۔ میں نے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے میں آپ کی لخت جگر فاطمہ زہرا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا، سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کے سبط اکبر حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر میں نے تیسرا سجدہ شکر ادا کیا، پھر سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کے سبط اصغر حسین شہید کربلا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ پھر میں نے چوتھا سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بیٹوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ ابن عباس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہو گئے 4 سجدے، آپ نے تو 5 سجدے کیے، 5واں سجدہ شکر کس بات پر تھا؟ سرکار نے فرمایا ابن عباس جب میں نے چوتھے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے جو آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ آپ اہل رسول سے محبت کرتے ہیں، آپ اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت وہ شے ہے جس میں اللہ نے آل کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ آل کو بھی شریک رکھا۔ پیغمبر سے بھی محبت واجب ہے، پیغمبر کی آل سے بھی محبت واجب ہے۔ آل سے محبت ہے تو رسول اللہ سے محبت شمار ہوگی، اگر آل سے محبت نہیں تو رسول سے محبت شمار۔ اور مولا علی علیہ السلام کی محبت کے لیے جو خصوصیت کے ساتھ جو حدیث فرمائیں، کیا فرمایا؟ حب علی ایمان یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، یا علی تیری محبت ایمان ہے، تجھ سے بغض رکھنا کفر اور منافقت۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا، ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات۔ جناب سلمان فارسی کو خطاب کر کے فرمایا سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی محبت سنا رہا ہوں۔ من احب ابنت یا سلمان من احب ابنت فاطمہ فقد احببتہ ومن احببتہ فقد احبہ اللہ۔ سلمان جو میری بیٹی سے محبت کرتا ہے نا میں رسول اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر میں جس سے محبت کرتا ہوں میرا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا یا سلمان حب ابنت فاطمہ نافن فی مئت من المواطن ایسر تلک المواطن الموت والقبر والحشر والمیزان والصراط۔ میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت 100 ہولناک خوفناک مقامات پر فائدہ دے گی، 100 ہولناک مقامات۔ فرمایا ان 100 ہولناک مقامات میں سے آسان ترین مقامات یہ ہوں گے موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ، میزان کا مرحلہ اور پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ۔ وہ شیعہ سنی بھائیو اگر یہ آسان مقامات ہیں تو پھر سخت کیا ہوں گے؟ ایسے 100 مقامات پر سیدہ طاہرہ کی محبت فائدہ۔ جناب حسنین کریمین کے لیے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہم انی احبہما و احب من یحبہما، میرا اللہ تو جانتا ہے میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو میرے حسن اور حسین سے محبت۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی محبت کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا سنیے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں مولا حسین کی محبت ڈال دے۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو پیدا کیا۔
قدردانو اگلا جملہ سننا، کیا خوبصورت جملہ، ان حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجری دم، فرمایا جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، مومن کی رگوں میں مولا حسین کی محبت دوڑتا ہے، جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، مومن کی رگوں میں مولا حسین کی محبت گردش کرتا ہے۔ اگلا جملہ حدیث کا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا قَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، پھر فرمایا اللہ جس بندے کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں زیارت حسین علیہ السلام کا عشق پیدا کر دے۔ جوانوں، دوستوں، بزرگوں، لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے نا جی، پھر وہ شمالی علاقہ جات چلے جاتے، دنیا مری گئی ہے، میں سواد لے نہیں لیا، پھر مری تھا، ہاں ادھر ناران کاغان شمالی علاقہ جات کا رخ کرتی ہے، خدا کے لیے اللہ توفیق دے تو جاؤ کربلا۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے وہ کربلا جائے۔ قبلہ تشریف فرمائے زیغم شرائی صاحب، اللہ انہیں صحت سلامتی عطا کرے، حدیث ذمہ داری سے سن لو۔ امام نے فرمایا انسان جتنا متقی پرہیزگار نمازی روزے دار ہو، جنتی بن جائے، جنت میں ہوگا لیکن گھر نہیں ہوگا اگر مولا حسین کی زیارت کے لیے نہیں گیا ہے۔ ہائے ہائے، آپ کیا خیال ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ بھلائی جب چاہتا ہے نا، زیارت امام حسین کا عشق پیدا کرتا ہے۔ ما من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا وهو يسأل اللہ تعالی یزور قبر الحسین۔ امام نے فرمایا کوئی ملک مقرب ایسا نہیں ہے، کوئی نبی مرسل ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیارت حسین کی دعا نہ کرتا۔ خدا توفیق دے۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں، میرے شیعو نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کی تعظیم اور تکریم اور تعظیم جب محشر والے دیکھیں گے، جب قیامت بپا ہوگی، چھٹے امام نے فرمایا یناد المنادی این الزوار قبر الحسین، اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا محشر میں، زائرین قبر حسین کہاں ہیں؟ فیقام اناس کثیر، ایک بہت بڑی تعداد میدان محشر میں کھڑی ہو جائے۔ ہر سال دیکھتے ہو کروڑوں زائرین، تو صرف 40 کے موقع پر، اور پھر سارا سال کتنے زائرین، ایک بہت بڑی تعداد میدان محشر میں کھڑی ہو جائے گی۔ ان زائرین امام حسین علیہ السلام کی تعظیم و تکریم جب باقی محشر والے دیکھیں گے، یقین کرنا دوستو، حدیث کے لفظ ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میدان قیامت میں موجود ہر فرد اس وقت یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی کربلا گیا ہوتا، کاش میں بھی رسول کے بیٹے کی زیارت کے لیے گیا ہوتا، کاش میرا شمار بھی مولا حسین کے زائرین ہوگا۔ اور تعظیم کیا، تکریم کیا، میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، ایک جملہ، کیا شرف زائر امام حسین کا، وہ رب کی طرف سے منادی ندا کر کے کہے گا اے زائران قبر حسین، اللہ تمہیں بھی حق شفاعت عطا کرتا ہے۔ اہل محشر پر نگاہ کرو، فَيُقَالُ لَهُمْ خُذُوا بِيَدِ مَنْ أَحْبَبْتُمْ وَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اے زائران قبر حسین، اہل محشر پر نگاہ کرو، جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اور امام فرماتے ہیں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 گناہگار کی شفاعت کرے گا زائر قبر امام حسین علیہ السلام۔ مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت کی تو بات ہی الگ ہے، بات ہی الگ۔ شیخ جعفر شوستری نے لکھا نا کہ اس حدیث کے ذیل میں یہ جو امام صادق نے فرمایا کہ ہم سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں، وہ لکھتے ہیں وَلَكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ أَوْسَعُ وَأَسْرَعُ، لیکن امام حسین کا جو سفینہ ہے
یہ ہر سفینے سے زیادہ تیز بھی ہے، وسیع بھی، سب سے کھلا سفینہ۔ اس کی وسعت سن لو، حدیث کا ذمہ دار ہوں۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھا، قیامت کا جب دن آئے گا 1000 صف ہوگی گناہ گاروں کی، کتنی؟ 1000 صف ہوگی گناہ گاروں کی، ایک ایک صف ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب تک لمبی، ایک ایک صف میں کتنے گناہ گار کھڑے ہیں یہ رب ہی جانتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس 1000 گناہ گاروں کی صف میں سے 999 صفیں تنہا مولا حسین کی شفاعت کے نتیجے میں بخشی جائیں۔ اب تمہیں سمجھ آیا کہ حدیث قصہ میں جو پڑھتے ہو، جب نبی کریم زیر قصہ تھے اور ہر ہستی آ کے سلام کر رہی تھی، امام حسین علیہ السلام جب چادر کے قریب آئے تھے، نانا کو سلام کیا تھا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، تو نبی پاک نے کن لفظوں میں جواب دیا تھا؟ وعلیکہ السلام یا ولدی و یا شافع امتی، او میرا بیٹا حسین، او میری امت کی شفاعت کرنے والا حسین۔ 999 گناہ گاروں کی صف تنہا مولا حسین کی شفاعت کے نتیجے میں، اور امام فرماتے ہیں باقی ایک صف کی شفاعت میں بھی مولا حسین ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ یہ ہے وہ سفینہ جو سب سے زیادہ وسیع بھی ہے اور سب سے جلد ساحل پر پہنچنے والا۔ بس میں نے بہت پڑھ لیا، اب زیادہ وقت نہیں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ 2-4 جملے ذکر مصیبت کے عرض کروں گا۔ روز عاشور چند جو ظلم ہوئے، پہلا ظلم یہ ہوا نبی زادیوں کو بے پالان اونٹوں پہ سوار کیا گیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے جملہ کہنا آسان ہے، تمہارے لیے سننا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان۔ بدترین ہے سواری اونٹ کی جس پہ محمل نہ ہو۔ حضرت ابو ذر مرد تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے ابو ذر کو مدینے بھیجا تھا۔ جب حضرت ابو ذر مدینے پہنچے تھے، رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا، دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹی اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواریاں۔ دوسرا ظلم یہ ہوا کہ شہیدان کربلا کے سر تن سے جدا کیے گئے۔ تیسرا ظلم یہ ہوا کہ ان سروں کو پھر نیزوں پہ چڑھایا گیا۔ عزادارو، یہ جملہ جب پڑھتے ہیں نا کہ نیزوں پہ چڑھایا گیا، تو یوں نہیں کہ یوں نیزہ اور یوں سر کو اوپر سے چڑھایا گیا، بلکہ سر نیچے رکھے گئے اور نیزے یوں مارے گئے اور خود بخود نیزوں پہ سوار ہوتے چلے گئے سر۔ تمام شہیدان کربلا کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا سوائے ایک سر کے۔ جانتے ایک سر ہے جو نیزے پہ سوار نہیں، وہ ام البنین کا لال عباس کا سر۔ عزادارو، ایک کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اسی کیفیت میں لے جایا۔ اچھا سنو، وجہ کیا تھی؟ مولا عباس علیہ السلام کا سر نیزے پہ سوار کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے علماء و ذاکرین سے ایک جملہ سنا ہے، وہ عقیدت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پر اس لیے نہیں ٹکتا تھا، بہنوں کے ننگے سر نظر آتے تھے، رسول زادیوں کے برہنہ سر نظر آتے تھے، آقا عباس کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی۔ عزادارو، یہ عقیدت کی وجہ سے جملہ پڑھتے ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ میری دلیل یہ ہے کہ اگر مولا عباس رسول زادیوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے، مولا عباس کے باقی بھائی دیکھ سکتے تھے؟ کیا جناب علی اکبر، جناب اونو محمد قاسم دیکھ سکتے تھے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ جب عاشور کے دن فرات پر پانی لینے گئے اور عمر ابن سعد نے کہا تھا کہ خیموں تک پانی نہ پہنچنے پائے، آقا عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، ایک شقی نے تیر مارا جو دائیں آنکھ میں پیوست ہوا، بازو ساتھ نہیں تھے، آقا عباس نے زور زور سے سر کو جھٹکا دینا شروع کیا کہ جھٹکے سے تیر نکل جائے، لیکن تیر اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا کہ جھٹکے سے تیر نہیں نکلا۔ آقا عباس گھوڑے کی زین پر جھکے، اپنے زانو بلند کیے تاکہ زانوؤں کے درمیان یوں پکڑ کے تیر نکل جائے۔ گھوڑے کی زین پر جھکنا تھا، ایک شقی نے اتنا بھاری گرز مارا سر اقدس پر، آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔
آقا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ سواری کے قابل ہی نہیں رہا تھا، اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اسی کیفیت میں یہ سر ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا سے یہ سر کوفہ لے جائے گئے۔ پھر نبی زادیوں کا قافلہ جب کوفہ سے روانہ ہوا شام کی طرف، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آل محمد کے گھرانے کے 16 سر جو یزیدیوں کی نگاہ میں بڑے قیمتی سر تھے، ان کے لیے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا گیا۔ یزیدی کیا کرتے تھے، جب بستیوں سے گزر ہوتا تھا نا قافلے کا، ان سروں کو نیزوں پر سوار کر لیتے تھے، اور جب رات کو قیام کرتے تھے تو وہ 16 سر نیزوں سے اتار کر صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھتے، تاکہ آل محمد کے چاہنے والے ہم پر حملہ کر کے یہ سر ہم سے چھین نہ لیں۔ اس کیفیت سے یہ قافلہ جا رہا تھا۔ ایک یزیدی کے پاس ایک سر تھا جس کی حفاظت پر وہ مامور تھا۔ جس ملعون کے پاس مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا، کہتا جب ہمارا قافلہ حلب کی طرف نکلا تو راستے میں جلدی کوئی منزل نہ آئی، اس دن ہم نے دگنا سفر کیا، 2 برابر سفر کرنے کے بعد ایک منزل آئی، اس منزل پر ہم رکے۔ وہ یزیدی کہتا ہے اس دن ہم اتنے تھک گئے تھے کہ بس ہمارے بدن سے گویا جان نکل گئی ہو۔ عزادارو، یزیدی جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ اتنے تھک گئے تو جو بے پالان اونٹوں پر سوار تھی ان نبی زادیوں پر کیا قیامت گزر گئی، ان یتیم بچوں پر کیا قیامت گزر گئی۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ بس قافلہ رکا، ہم سواریوں سے اترے، ہمارے لیے دسترخوان لگا، ہم نے کھانا کھایا، اتنے تھکے ہوئے تھے ہر کوئی لیٹ گیا۔ اس دن ہمارے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ کون سروں کو نیزوں سے اتارے، پھر وہ صندوق میں بند کریں اور تالا لگا کے رکھیں۔ ہر کسی نے وہ نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور سو گیا، ہم بھی سو گئے۔ کہتا ہے مجھے فکر تھی، آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، چاندنی رات تھی، میں نے اٹھ کے سپاہیوں کا جائزہ لیا اور میں نے قیدیوں کا بھی جائزہ لیا۔ کہتا ہے میں چاند کی روشنی میں کیا دیکھتا ہوں، حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ آہستہ آہستہ میری جانب آ رہی ہے۔ شقی کہتا ہے میں ساری بات سمجھ گیا کہ آج اس بچی کو یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے، آج میرے بابا کا سر صندوق سے باہر ہے۔ یقیناً وہ بچی بابا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن بچی نے جب مجھے دیکھا نا، بچی سہم گئی، قدم رک گئے، لیکن میں چاہتا تھا میں دیکھوں بچی کیا کرنا چاہتی۔ کہتا میں پھر لیٹ گیا، اپنی آنکھیں میں نے کھلی رکھیں کہ بچی کیا کرتی ہے۔ جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، آپ جاتے ہوں گے بیٹیوں سے ملنے، بیٹیاں آتی ہوں گی آپ سے ملنے۔ خدا کی قسم کائنات میں کوئی بیٹی باپ سے ایسے نہ ملی جیسے میری آقا زہرا سکینہ اپنے بابا حسین سے ملی۔ شقی کہتا ہے آنکھیں میں نے کھلی